رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر ہے 850۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو پہلے الحمدللہ رب العالمین، اب والصلاة والسلام علی سید المرسلین، آقا پر درود، دعا کے بیچ میں بھی درود، دعا کے آخر میں بھی درود بھیجنا چاہیے۔ رب کریم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، آمین۔ رسول خدا پر درود و سلام، رسول خدا پر درود و سلام، رسول خدا پر درود و سلام، شہد و سرا پر درود و سلام، شہد و سرا پر درود و سلام، شہد و سرا پر درود و سلام، رسول خدا پر درود و سلام۔ تجلی سے ہے جس کی روشن جہاں، تجلی سے ہے جس کی روشن جہاں، اسی پرزیا پر درود و سلام، ہے رحمت ہی رحمت جو سرتا قدم، اسی پر عطا پر درود و سلام، جو ہے عین و صدق و صفا و کرم، اسی با صفا پر درود و سلام، ہے بہزاد جان عبادت کل، ہے بہزاد جان عبادت کل، حبیب خدا پر درود و سلام، حبیب خدا پر درود و سلام۔ مکے کی بہاریں پروگرام ہے اور مکے میں بہاریں ہی بہاریں ہیں، سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ میں کعبے کی بہاریں ہیں، مکہ مکرمہ میں الحمدللہ صفا و مروہ کی بہاریں، مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس کی بہاریں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے جس کو دنیا کا پہلا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری مبارک انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کی۔ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم کی بہاریں، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے تشریف فرما ہو کر کعبے کی تعمیر کی، اور وہ پتھر خود بخود اونچا بھی ہوتا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں حجر اسود کی بہاریں، جو جنت سے پتھر آیا، جس کو چومنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کا استلام کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہاں سے کعبے کا طواف شروع کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں زمزم شریف کی بہاریں، وہ مبارک پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک مقدس مکرم محتشم ایڑیوں سے جاری ہوا، اور جس کو جس نیت سے پیا جائے اس کا وہی فائدہ وہ دیتا ہے، سبحان اللہ۔
اور مکہ مکرمہ کے قرب میں عرفات کی بہاریں، مکہ مکرمہ کے قرب میں منی کی بہاریں، مزدلفہ کی بہاریں، اور مکہ مکرمہ میں ولادت گاہ مصطفیٰ کی بہاریں ہیں، بہاریں ہی بہاریں، سبحان اللہ۔ اور مکہ مکرمہ میں رسول پاک نے دنیا میں جلوہ گری فرمائی، یہی اعلان نبوت فرمایا، پہلی وحی یہی نازل ہوئی، اور اسی شہر مکہ میں میرے نبی کی کتنی بہاریں ہیں، سبحان اللہ، 53 ایئرز، 53 سال، 53 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال میں، 40 سال میں پھر مکی زندگی 13 سال، تو 53 سال مکے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوے دکھائے، بہاریں لٹائیں، سبحان اللہ۔ اعلان نبوت سے قبل 40 سال کی مکی زندگی ہے، اعلان نبوت کے بعد 13 سال کی مکی زندگی ہے، اللہ اکبر۔ تو شہر مکہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کا اکثر حصہ مکے میں گزارا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی مکے میں ہوئی، پرورش بھی مکے میں ہوئی۔ جب آپ کی مبارک عمر 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ پاک میں آپ کے والد کے ننیال سے ملانے گئے۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی۔ ام ایمن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی کنیز تھی۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا، وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اب والد کے بعد والدہ بھی چلی گئیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے مبارک آنسو پوچھے، تسلی دی، واپس مکہ شریف لائے اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا۔ والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے مکے میں کی۔ یہ مکے کے سردار تھے۔ آپ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عبد المطلب بڑی محبت کرتے، ہر وقت ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ صحن کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا تھا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی اس پر قدم رکھتا۔ لیکن جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کے تخت پر بیٹھ جاتے۔ جب مبارک عمر 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب آپ کی خدمت کی ابو طالب نے۔ آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولا ہو۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ حضور نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا بیہودہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ہوں، کبھی خلاف تہذیب بات نہیں کی، ہمیشہ خوش اخلاقی، نیک چلن، نرم گفتگو، بلند کردار، اعلیٰ درجے کی نیکی اور پرہیزگاری۔ وہ عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ جانا، وہ اس نور حقیقی کا ابو طالب کے گھر آنا، چچا کا پرورش کرنا، بھتیجے کا بڑا ہونا، وہ کرنا کام کاج اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا، نرالی تھی متانت جس طرح اس کے لڑک پن کی، نرالی تھی جوانی بھی جوان پاک دامن کی۔ مکہ مکرمہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسی مبارک شہر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلی کے اشارے سے بارش برسی تھی۔ بچپن میں ابو طالب
جب آپ کی خدمت کرتے تو ایک مرتبہ عرب میں بہت ہی خوفناک قحط پڑا. اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کا ارادہ کیا، مگر ایک بوڑھے کے کہنے پر عرب کے سردار ابو طالب کے پاس آئے، بارش کے لیے دعا کا کہا. اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک بھتیجے کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے لگے. دوران دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا دیا. پھر کیا تھا، چاروں طرف سے بادل آنا شروع ہوئے اور زور کی بارش برسی. عرب کی زمین سیراب ہو گئی، قحط دور ہو گیا، سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا. سبحان اللہ. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، 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 بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ابو طالب نے پھر طویل قصیدہ لکھا، یعنی میرے نبی کی شان میں نعت لکھی. اللہ اکبر. اور اس واقعے کو ایک شعر میں بند کیا. وہ نبی ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے. وہ یتیموں کا ٹھکانہ، بیواؤں کے نگہبان ہیں. ہسٹری میں، مکہ پاک کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا پیکٹ ہوا، معاہدہ ہوا، جس کو کہتے ہیں حلف الفضول. یہ مکے میں ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ سمیت تمام ملک عرب میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ایک پیکٹ ہوا، ایک معاہدہ ہوا. شہر مکہ میں کیے جانے والے اس تاریخی معاہدے میں بنفس نفیس میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ روز روز کی لڑائیاں، عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو رہے ہیں، ہر طرف بے امنی اور لوٹ مار کا سلسلہ ہے، امن و امان غارت ہو چکا. خوفناک صورتحال میں تنگ آ کر صلح پسند لوگوں نے حلف اٹھایا کہ ملک سے بے امنی دور کرنی ہے، مسافروں کی حفاظت کرنی ہے، غریبوں کی امداد کرنی ہے، مظلوموں کی حمایت کرنی ہے، ظالم یا غاصب کو مکے سے نکال دینا. یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اس معاہدے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک ہوئے. آپ کو یہ معاہدہ بہت پسند تھا، بہت عزیز تھا. اعلان نبوت کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے مجھے کوئی سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. اور آج اسلام میں اگر کوئی مظلوم یا اعلی حلف الفضول، اے حلف الفضول والے کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں بہت سارے مکے کے سردار، قبیلہ جرہم کے سردار کے درمیان ہوا. اب جن کے درمیان معاہدہ ہوا اور جو محرک تھے، جنہوں نے یہ ترکیب بنائی تھی، ان سب لوگوں کا نام فضل تھا. تو فضل کی جمع فضول عربی میں. مکہ مکرمہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نکاح مکے میں فرمایا. اور ام المؤمنین، اول ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سعادت حاصل ہوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر تھی 25 سال، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عزت دار اور مالدار قریش کی خاتون تھیں. ان کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا.
اس سفر میں نستورہ نامی ایک عیسائی راہب نے میسرہ سے کہا ان سے جدا نہ ہونا، نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس مکے میں تشریف لا رہے تھے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی مکان کی چھت سے دیکھا کہ دو فرشتے سر انور پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے۔ میسرہ نے کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، میں نے تمام سفر میں یہی حال دیکھا ہے۔ اس راہب کے قول و وصیت کی بھی خبر دی کہ راہب نے یہ کہا تھا تم ان کے ساتھ رہنا، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دیکھا سنا ظاہر ہو گیا کہ بے شک آپ ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس وقت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھیں، ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی۔ ان کی پاک دامنی کے سبب جہالت کے دور میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کہتے تھے، پاک خاتون۔ اچھا، 3 ماہ کے بعد بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے اس درخواست کی خبر اپنے چچاؤں کو دی، انہوں نے قبول کیا اور ایک تاریخ طے ہوئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک بی بی خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا گیا۔ تو مکہ مکرمہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی یہیں ہوئی، آپ نے پرورش بھی یہیں پائی، آپ نے اعلان نبوت بھی مکہ مکرمہ میں کیا، آپ کا پہلا نکاح بھی مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ مکہ مکرمہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ اعلان نبوت سے پہلے اس پاکیزہ و مقدس شہر میں کعبہ تو موجود تھا، اہل قریش نے تعمیر کیا۔ اس تعمیر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی عمارت نشیب کی طرف یعنی نیچے کی طرف واقع تھی، اور جب بارش ہوتی تو مکے کے پہاڑوں سے بارش کا اکثر حصہ حرم کعبہ میں آ جاتا تو سیلاب کی صورت بن جاتی، اور کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں، اوپر والے حصے میں قریش نے کئی بند بنائے تھے، مگر وہ بند ٹوٹ جاتا تھا۔ تو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ایک عرصہ ہو چکا تھا، ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر تھی 35 سال، 35 ایئرس۔ زوردار بارش ہوئی، حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آیا کہ کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی۔ تو قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو دوبارہ سے بنایا جائے اور ایک مضبوط عمارت بنایا جائے۔ اب سب نے مل جل کر کام کیا۔ اس تعمیر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی، اب قبیلے تو لڑتے رہتے تھے، پھر لڑتے پھر جھگڑتے کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار میں رکھیں گے۔ 4 دن گزر گئے، لڑائی کی نوبت آ گئی۔ 5ویں دن یہ طے ہوا جو شخص صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ خدا کی شان، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ تو آپ کو دیکھتے ہی سارے کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم یہ امین ہیں، امانت دار ہیں، لہذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ اس طرح کیا کہ ہر قبیلے والوں کو ایک ایک سردار منتخب کرنے کا حکم فرمایا کہ اپنے میں سے ایک ایک سردار بنا لو۔ چادر مبارک بچھائی، حجر اسود کو اس پہ رکھا
اور آپ کے حکم پر سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا. حجر اسود کو جب بلند کیا گیا جہاں یہ تشریف فرما ہے وہاں تک پہنچا تو میرے نبی نے اپنے گورے گورے پیارے پیارے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو، جنتی پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا. تو ایک خون ریز اور ہولناک لڑائی ٹل گئی، ورنہ نہ جانے کتنا خون خرابہ ہوتا. تو مکے کی بڑی شانیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں، بڑی برکتیں ہیں. اور کیا شان ہے میرے نبی کی، لوگ انہیں صادق و امین کہتے ہیں. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ دہن جس کی ہر بات وحی یہ خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی یہ خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مکہ مکرمہ کی ایک بہار یہ بھی ہے کہ اسی شہر میں میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا اور پہلی وحی نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی وحی جبریل امی علیہ السلام لے کر آئے جب میرے نبی غار حرا میں عبادت کر رہے تھے. کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. سورہ علق کی، سورہ اقرا بھی اس کو کہتے ہیں، 5 آیتیں نازل ہوئی. اور غار حرا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے جاتے، اس غار کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اچھا، وحی کے نزول کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو راستے میں جو پتھر جو درخت آتا وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب آپ گھر پہنچے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عرض کر رہی تھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. کیا شان ہے! میرے نبی کو درخت اور پتھر بھی پہچانتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، جبھی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. پہلی وحی کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا. تو ایک دن جبریل امی علیہ السلام پھر یہ فرمان لے کر نازل ہوئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. تو ان آیات کے نزول کے بعد اللہ پاک نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق حق کی دعوت دیتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں. اٹھا غار حرا سے ابر رحمت، شان حق لے کر لبے
بسم ربک الذی خلق لے کر سنایا آکے اہل بیت کو مجدہ رسالت کا، انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا، انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا، کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا۔ مکے کی بہاروں کے کیا کہنے، مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جہاں حاجی پہنچتے ہیں دنیا بھر سے، اور مکہ مکرمہ ہی وہ شہر ہے جہاں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، آپ نے 53 سال گزارے، آپ کی پرورش مکے میں ہوئی، اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، پہلی وحی مکے میں نازل ہوئی، آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا مکہ مکرمہ سے۔ رب کریم مکہ مکرمہ کے جلوے بار 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 دیکھنا مقدر فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ۔